السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ والامام احمد رضا وسیدنا شمس العلماء مقبول شاہ الکشمیری الحانگلی ومؤید الملت والدین العلامہ ابی السعادات شہاب الدین احمد گوئی شالیاتی وسائر اسلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: احبونی لحب اللہ واحبونی لحبی، احبونی لحب اللہ واحبوا اہل بیتی لحبی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، اللہ عز و جل ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے سچے مذہب پر، یعنی مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام مقبول، طریق اظہر شالیاتی میں استقامت کے ساتھ، تسلط کے ساتھ زندگی گزارنے اور اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے۔ معزز سامعین، سفر الخیر، سفر المظفر، شہر العاشقین، عاشقوں کا مبارک مہینہ، کئی عاشقوں کا وفات کا، وصال شریف کا مہینہ ہے سفر الخیر۔ کئی صحابہ اکرام، بزرگان دین، بالخصوص شہزادے صدیق اکبر سیدنا محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ، اور اسی طرح مجدد الف ثانی الشیخ احمد سرہندی، علامہ فضل حق خیرآبادی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی، سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری ہانگلی، اور اسی طرح شارح البخاری مفتی شریف الحق الامجدی، رئیس القلم غلام رشید ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، ان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بزرگوں کے اور ان بزرگوں کے سلسلے کے تمام مشائخ اہل سنت اور اسلاف و اخلاف تمام کے درجات کو بلند فرمائیں۔ معزز سامعین، یہ مبارک نیٹ ورک جن مبارک ہستیوں کی طرف نسبت ہے، اظہر مقبول نیٹ ورک، اس کا مقصد تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو عقیدہ نشر و اشاعت کیے ہیں، جن عقائد کا تبلیغ کیے ہیں، انہی عقائد پر تمام اہل خیر، اہل حق آج تک اور قیامت تک اسی نشر و اشاعت میں لگے ہیں اور لگے رہیں گے۔ ہمارے قدیم بزرگان دین، جیسے کہ قرآن شریف میں اللہ عز و جل فرمایا: اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دوسری آیت میں اللہ عز و جل فرمایا: ومن یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی صراط مستقیم جو صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم ہے، وہی عقیدہ، وہی راستہ، وہی طریق ہے نبیوں کا، صدیقین، شہداء، صالحین کا، جیسے کہ سورہ فاتحہ اور سورہ نساء کی اس آیتوں کے ذریعے اللہ عز و جل فرمایا۔ تو تمام انبیاء اکرام، بالخصوص خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اور دیگر تمام انبیاء مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کے جو عقائد ہیں، وہی عقیدہ، انہی عقائد کو صحابہ اکرام، تابعین، تابع تابعین سے ہوتے ہوئے آج تک کے اہل حق اسی عقیدے پر مضبوطی کے ساتھ قائم تھے اور قائم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے: لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، حق دین پر ہمیشہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے قیامت تک رہیں گے۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام، تابعین سے ہوتے ہوئے
ائمہ اشعریہ، ائمہ ماتریدیہ، اہل سنت کے تمام بزرگان دین سے ہوتے ہوئے ائمہ اربعہ، ائمہ سلاسل اربعہ، یہ تمام مشائخ اہل سنت کے ہوتے ہوئے آج تک جو دین و سنت جماعت پہنچا ہے وہی حق ہے۔ اسی کا پیغام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ماضی قریب میں اور ان کے تمام خلفاء و تلامیذ نے انجام دیا ہے، یہی پیغام عطا کیے ہیں۔ ماضی قریب کے 3 شخصیتوں کی تحریرات اور ان کے ارشادات اور ان کے پیغامات کو عام کرنا ہے ازہر مقبول کا خصوصی مقصد، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو اسلاف کی کتابوں کے، اسلاف کے عقائد کے جو معید ہیں، جو تائید کرنے والے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں، قدیم بزرگان دین کی کتابوں میں جو عقائد ہے، قدیم بزرگان دین کے جو عقائد ہیں، اس عقائد کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنے میں عظیم کردار ادا کرنے والی ذات اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی پیغام کو ہمارے کرناٹک کی سرزمین میں کشمیر سے تقریباً 20 21 22 سال اس عمر میں آ کر جو خدمات انجام دیے سیدنا شمس العلماء و سادات السید مقبول احمد شاہ الکشمیری الہانگلی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح شاگرد و خلیفہ اعلیٰ حضرت ملبار کی سرزمین میں، کیرلا اور اطراف اور مڈراس وغیرہ، حیدرآباد وغیرہ میں جو خدمات انجام دیے علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد گوشالیات رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بزرگان دین اپنے تصنیفات میں، اپنے تصانیف میں جو پیغامات دیے ہیں وہ تمام چیزیں اسلاف، انبیاء کرام، صحابہ، تابعین سے ہوتے ہوئے جو اہل حق ہیں ان کے عقائد کو تائید کرتے ہوئے یہ تمام بزرگان دین اپنے کتابوں میں اس کے تائیدی کلمات، تائید کے طور پر کئی مضامین و تحریر فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حرفوں کی برکت سے ہم سب کو مذہب و سنیت میں استقامت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لہٰذا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جن کا عروس مبارک سفر الخیر، سفر المظفر 25 تاریخ یعنی یوم المجددین، دنیا میں جتنے بھی مجددین آئے ان تمام مجددوں کا توسل کرتے ہوئے یوم المجددین سفر الخیر 25 تاریخ، پہلی صدی سے لے کر عمر عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے لے کر 14ویں صدی تک جتنے بھی مجددین اسلام آئے ان تمام کے توسل کے ساتھ، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بالخصوص توسل کے ساتھ سفر الخیر یوم المجددین بریلی شریف میں مرکز اہل سنت میں جب منایا جاتا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں اس یوم المجددین کے توسل سے اور تمام مجددوں کے توسل سے کئی طرح کے مجلسیں منعقد ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مجالس کو قبول فرمائیں۔ تو اس وقت میں یوم المجددین اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عرس، اعلیٰ حضرت کی تقریبات کے لیے مختلف خدمات انجام دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کو، ان کے سوانح کو، ان کے پیغامات کو، ان کے لکھے ہوئے تصانیف کے ذریعے ان تصانیف کو مطالعہ کرتے ہوئے ہم اپنے دلوں کو روشن اور منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب و سوانح سیکھنے کے لیے حیات اعلیٰ حضرت، سوانح اعلیٰ حضرت، جہان امام احمد رضا، سیرت اعلیٰ حضرت اور دیگر کئی کتابیں، اعلیٰ حضرت اور عالم اسلام اور دیگر کئی کتابیں ان کے متعلق تحریرات ہیں، اسے سمجھ کر ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کو، ان کے سوانح کو مکمل، ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اگر مکمل نہیں ہو سکے تو کم سے کم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے پیغامات، اللطائف نبویہ فی الفطاب الرضویہ، رسائل الرضویہ اور تعلیقات الرضویہ الکتب العربیہ، اس طرح انہوں نے جو تصانیف تحریر فرمائے ہیں ان کتابوں کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پیغامات کو، اسلاف کے عقائد کو انہوں نے جو تائید کی ہیں، ان کتابوں کے عبارات کو سمجھ کر ہم اپنے دلوں کو منور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ عرس اعلیٰ حضرت سفر الخیر 25 یوم المجددین، اس میں یوم المجددین کے ساتھ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایک وسیلہ، ایک توسل ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک۔ اس کے ساتھ ساتھ سفر الخیر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری، عید الاعیاد، ربیع النور، ربیع الاول شریف،
ہمارے عنقریب ہے۔ تو بہرحال ربیع الاول شریف کی تیاری بھی کریں۔ ربیع النور مبارک مہینہ جس کے بارے میں بزرگان دین فرماتے ہیں هو شہر مبارک فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات وابواب السعادات علی العالمین بوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم والثانی عشر منہ مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی امام زکریا القزوینی رحمۃ اللہ علیہ عجائب المخلوقات صفحہ نمبر 68 میں فرماتے ہیں هو شہر مبارک، ربیع النور ربیع الاول کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، فتح اللہ فیہ ابواب الخیرات، بھلائیوں کے کئی دروازے اس ربیع النور کے مبارک مہینے میں اللہ عز و جل یہاں تک کہ فتح کیا، خیرات کے دروازوں کو کھول دیا ہے، وابواب السعادات علی العالمین، سارے جہاں پر کامیابی کے دروازوں کو اللہ عز و جل کھول دیا ہے۔ کس ذریعے؟ بوجود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ذریعے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود تین طرح، ایک ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ عز و جل پیدا فرمایا، نور کے ذریعے ہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا، سب سے پہلے رسول پاک کے نور کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اسی لیے روح الارواح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو الارواح سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد سیدنا آدم نبی علیہ السلام کے پیشانی مبارک سے وہ نور، اور اس کے ساتھ پشت مبارک کئی انبیاء کرام صالحین کے پشتوں سے ہوتے ہوئے کئی صالحات طاہرات کے رحموں میں منتقل ہوتے ہوئے سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ، سیدتنا آمینہ رضی اللہ عنہا کے شہزادے بن کر زمین پر جو تشریف لائے، وہ ربیع النور ربیع الاول کا مبارک مہینہ، ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ذریعے اللہ عز و جل کئی خیرات و سعادات کے دروازوں کو کھول دیا ہے اس مبارک مہینے میں۔ اس مبارک مہینے کے 12ویں تاریخ کو مولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مولود شریف، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن، ولادت مبارکہ کا دن، اور ولادت مبارکہ کا وہ مقدس جگہ مکۃ المکرمہ۔ تو بہرحال ربیع النور ربیع الاول کے تعلق سے وہ مبارک نام کو نام رکھنے کی وجہ، اور اس مبارک مہینے کو فالظرف طاب بالمظروف کی حیثیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کے ذریعے انہیں کیا کیا اس مبارک مہینے کو انعامات ملے، اس کے تفصیلات کئی بزرگان دین لطائف المعارف 104، مواہب اللدنیہ مقصد الاول آیات ولادتہ میں علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد 75 میں، اور اسی طرح اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان سورۃ التوبہ 36ویں آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تیسری جلد 421 وغیرہ میں تفصیل کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ عز و جل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا۔ تو سمجھنے کی بات ہے، ہم اپنے طاقت کے مطابق، اپنے استطاعت کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، مگر قدرت کا ذرا منظر تو دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پہلے پیدا فرمایا، اس کے بعد اسی نور سے زمین و آسمان، چاند و سورج، یہ تمام زمینی انوار سے اور اسی طرح آسمانی انوار سے اللہ عز و جل مزین کیا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ مکۃ المکرمہ میں ہونے سے پہلے زمینی زینتوں کے ذریعے، آسمانی زینتوں کے ذریعے اللہ عز و جل مزین اور منور فرمایا۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن، ولادت مبارکہ کا مہینہ یہاں تک کہ زمین میں ظاہر فرمایا۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ولادت مبارکہ کا مہینے کا ہم استقبال کرنا چاہیے، اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا عروس مبارک بھی اس کے لیے ایک وسیلہ ہے۔ سفر الخیر یوم المجددین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تیاری سفر کے شروع سے ہی، اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عروس یوم رضا یوم المجددین عرس رضوی رحمۃ اللہ علیہ وعلیہم اجمعین، اس کے لیے دنیا کے کونے کونے سے یہاں تک کہ بریلی شریف مرکز اہل سنت میں پہنچتے ہیں۔
اور کئی اداروں میں یہاں تک کہ امتحان کا وقت ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے اداروں میں ہی قل شریف وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دور دراز کے لوگ جن کا دل تو بریلی شریف میں ہے مگر ان کا جسم دنیا کے کونے کونے میں رہتے ہوئے مساجد و مدارس و اداروں میں اور اپنے گھروں میں، یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس شکرانہ طور پر انہوں نے جو احسان کیا ہے اس اہل سنت پر، اس احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے عرس اعلیٰ حضرت کے تقریبات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ اور بہت سے لوگ یہاں تک کہ بزرگان دین جو فرمائے سورہ انعام کی 142ویں آیت اور سورہ بقرہ کی 173ویں آیت کی تفسیر کرتے ہیں، مفسرین جو فرماتے ہیں کہ مرغ اور وغیرہ ذبح کرنے کے متعلق، یہاں تک کہ ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب، یعنی تفسیر ملا احمد جیون تفسیرات احمدیہ آل عمران کی 173ویں آیت میں صفحہ نمبر 42 میں فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے نام پہ جو نیاز کیا جاتا ہے بیل وغیرہ جیسے کہ ہمارے زمانے میں ہے وہ بہترین ہے، وہ جائز و مستحسن ہے۔ ذبح کرتے وقت یہاں تک کہ اللہ عز و جل کا نام لیتے ہوئے اس کے پہلے بزرگوں کی طرف نیاز کرتے ہوئے نذر و منت کے ساتھ بیل وغیرہ کو پالتے ہیں، یہ تمام چیزیں جائز ہے۔ علامہ مفسر ملا احمد جیون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دیگر مفسرین تفسیر در منصور میں بھی اور اسی طرح دیگر مفسرین اپنے تفاسیر کی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں سورہ آل عمران کی تفسیر کرتے ہوئے پہلی جلد 145، اسی طرح تفسیر بیضاوی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں دوسری جلد 146 میں، اور تفسیر خازن میں آل عمران 173 اور پہلی جلد 127 میں۔ اس طرح کئی بزرگان دین جانوروں کو پالتے ہوئے، یہاں تک کہ بزرگان کے دین کے نام پر جانوروں کو پالنا اور اسے اللہ عز و جل کا نام لے کر ذبح کرنا ایک مستحسن قرار دیتے ہیں، مگر اہل السنت والجماعت کے مخالفین، یہاں تک کہ غیر شرک کو شرک کے دفتر میں داخل کرنے والے لوگ، تعظیم کو شرک کا معنی لے کر بتانے والے، جہالت و صفاحت کا فتویٰ دینے لوگ، یہاں تک کہ قرآن کی آیتیں جو مشرکوں کے اوپر نازل ہوئی ہے وہ تمام سنیوں پر چسپا کر دیتے ہیں، جو بتوں پر نازل ہوئی ہے وہ تمام آیتوں کو مزارات پر چسپاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سب سے بدترین مخلوق ہیں، جیسا کہ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب استتابۃ المرتدین میں یعنی باب قتل الخوارج میں فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی 115ویں آیت کا تفصیل کرتے ہوئے متبع السنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یراہم شرار خلق اللہ، یعنی خوارج لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین، جو بتوں پر جو کفار پر نازل ہوئے ہیں وہ تمام آیتوں کو ایمان والوں پر چسپا کرنا خوارج کی بری عادت ہے، وہ بدترین مخلوق ہیں۔ متبع سنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ صحیح البخاری کتاب نمبر 88 اور باب نمبر 6، یہاں تک کہ فتح الباری میں 14ویں جلد 8523 صفحہ میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خوارج کی اتباع کرتے ہوئے بتوں پر اتری ہوئی آیتیں مزارات پر چسپاں کرنا، مشرکوں پر اتری ہوئی آیتیں سنی مسلمانوں پر چسپاں کرنا، اور جو عبادت کے بارے میں آیا ہے وہ تمام چیزوں کو تعظیم کا معنی دے کر غیر شرک کو شرک کے دفتر میں داخل کرنے والے وہابیہ، دیوبندیہ، مودودیہ، جیسے کہ علامہ امام احمد الصابی رحمۃ اللہ علیہ حاشیۃ الصابی علی تفسیر الجلالین میں سورۃ الفاطر آیت نمبر 8 کے تفصیل میں فرماتے ہیں کہ خوارج کی شاخ وہابیہ۔ تو بہرحال یہ تمام فتنے سے اللہ تعالیٰ ہر سنی مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے عروس کے پہلے اگر اپنے اپنے علاقوں میں اپنے اپنے گھروں میں مرغ پالتے ہیں یا بکرا وغیرہ پالتے ہیں یا بیل وغیرہ پال کر سفر 25 کو یا جس دن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ کے نام پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے جو مجالس کرتے ہیں اس میں اللہ عز و جل کا نام لے کر اسے ذبح کر کے اس کے ثواب کو، اس کے ہدیے کو اعلیٰ حضرت اور تمام مجددوں کو جو یہاں تک کہ پہنچاتے ہیں، یہ بہترین عمل، مستحسن عمل ہے، اللہ عز و جل قبول فرمائیں۔ تو بہرحال اس طرح وابتغوا الیہ الوسیلہ، تیری سرکار میں رضا لاتا ہے اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا،
غوث اعظم کے توسل سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توسل پیش کیے ہیں، تو ہم لوگ احسان فراموش نہ ہوں، بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اور غوث اعظم کو بھی، تمام مجددوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہوئے عید میلاد کی تیاری کریں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کریں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولتے وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں اقامت القیامہ علی تعین القیام لنبی اتہامہ ایک رسالہ ہی فرمائیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کو ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، خصائص اور اخلاق کریمہ، معجزات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرفات و اختیارات، یہ تمام چیزوں کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اور قدیم بزرگان دین اسلاف و اخلاف، ان کے شاگرد و خلفاء جو تصنیف فرمائیں، وہ تمام چیزوں کو مطالعہ کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے دلوں کو منور اور ہمارے عقیدوں کو بہترین منور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ عز و جل توفیق عطا فرمائیں۔ بہرحال عید میلاد کا ایک پیغام، فتاوی رضویہ 19ویں جلد صفحہ نمبر 36 کا ایک ہی ایک پیغام کہ حافظ الشام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی بزرگان امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حسن المقصد فی عمل المولد من الحویل الفتاوی وغیرہ میں جو فرمائیں، ایک شاعری کے انداز میں، اذا کان ھذا کافرا جاء ذنبہ وطبت یداہ فی الجحیم مخلدا عطا انہ فی یوم الاثنین دائما یخفف عنہ للسرور باحمد فما الظن بالعبد الذی کان الذی کان باحمد مسرور باحمد۔ یعنی حافظ الشام ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کئی طرح کے باتیں بتایا، جس کے بارے میں اللہ عز و جل قرآن میں ارشاد فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، آخری میں فرماتا ہے ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے باوجود ابو لہب نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ثویبۃ الاسلمیہ کو آزاد کیا رسول پاک کی پیدائش کی خوشی میں، تو اسی لیے فتح الباری میں اور دیگر کتابوں کی روشنی میں، مدارج النبوت میں اور اسی طرح مواہب لدنیا اور دیگر تمام کتابوں میں موجود ہے کہ میلاد شریف کے کئی رسائل میں بھی موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ابو لہب یہاں تک کہ ثویبۃ الاسلمیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اسے پیر کے دن عذاب کم ہے اور جہنم میں اسے عذاب تخفیف ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بزرگان فرماتے ہیں اذا کان ھذا کافرا جاء ذنبہ، یعنی ابو لہب کافر ہے، اس کے مذمت میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ ہی نازل ہوا سورہ تبت یدا، اس کے باوجود اللہ عز و جل اس کو پیر کے دن عذاب کم کر دیتا ہے۔ حقیقت میں قرآن فرماتا ہے لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، نہ اس سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ کوئی ان کی مدد کرے گا۔ یعنی کفار کے حق میں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کی مدد کیا جائے گی۔ اس کے باوجود جیسے کہ ابو طالب کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نعم هو فی لحظہ من النار ولولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک کہ ابو طالب کے بارے میں ایک کتابی تصنیف فرمائے ہیں کہ المباحث الاصلیہ، یعنی علامہ شرح المطالب فی مبحث ابی طالب نام کا رسالہ ہی اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ 1316 ہجرے میں فرمائیں، جیسے کہ فتاوی رضویہ 22 جلدوں والی میں 18ویں جلد میں یہ رسالہ موجود ہے۔ تو بہرحال ایمان ابی طالب کے متعلق اعلی حضرت تفصیلی کلمات اس رسالے کے اندر بیان فرمائیں۔ اسی طرح اس کے متعلق اقوال، کئی ائمہ دین کے اقوال، اسن المطالب فی نجات ابی طالب، اعلی حضرت کے استاد گرامی علامہ احمد بن زین الدہلان المکی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اسن المطالب فی نجات ابی طالب میں بھی اور دیگر ائمہ دین اپنے کتابوں میں تصریح فرمائیں۔ تو بہرحال ابو لہب کے بارے میں اور کفار کے بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، سورہ نحل 85 اس میں ہے کہ نہ ان سے یعنی کفار سے عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو کوئی مدد کی جائے گی، نہ کوئی ان کی مدد کیا جائے گا۔ اس طرح ہونے کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے ابو لہب کو پیر کے دن عذاب کم ہے، جیسا کہ علامہ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح البخاری
فتح الباری شرح صحیح البخاری میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں۔ اسی لیے بزرگان نے فرماتے ہیں ابو لہب جو کافر ہے، قرآن میں جس کی مذمت ہے، اس نے ولادت مبارکہ کی خوشی منانے کی وجہ سے اسے عذاب میں تخفیف ہے، تو وہ مسلمان، وہ موحد مسلمان جو ایمان والا بھی ہے اور توحید والا بھی ہے، اس کے باوجود اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کی حالت کیا ہوگی، اس مسلمان کی حالت کیا ہوگی، کتنی بہتر ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تمام بزرگان دین اپنے اشعار مبارکہ کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں فما حال المسلم الموحد من امته صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک المواہب لدنیا المقصد الاول پہلی جلد 147 میں بھی فرماتے ہیں۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اس وقت میں ہم برابر سمجھنے کی بات ہے کہ علامہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس پیغام کو اسی طرح علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ جو شاگرد و خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، ملبار کی سرزمین میں کیلیکٹ کے قریب شالیم شریف میں جو مزار شریف ہے، علامہ ابو السعادات شہاب الدین احمد و شالیات رحمۃ اللہ علیہ اپنا درۃ الیتیمہ یعنی مولد الازہر میں اور اسی طرح الموعد فی المولد میں جو پیغامات فرمائے ہیں، اس میں خاص کر یہ بات ہے کہ ہم سمجھنے کی بات ہے ہم اہل سنت و جماعت، مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، طریق ازہر شالیاتی والے، پیغام مقبول والے برابر سمجھنے کی بات ہے ہم اہل سنت اور باطل فرقوں کے درمیان، چاہے وہابیہ ہو، دیوبندیہ ہو، مودودیہ ہو، یہ تمام کے درمیان اصل اختلاف صرف فاتحہ خوانی، عروس، میلاد شریف اس طرح کے چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اور مخالفوں کے درمیان اصلی اختلاف اصولی اختلافات ہیں، اعتقادی اختلافات ہیں، ضروریات دین اور ضروریات عقائد اہل سنت میں اختلافات ہیں۔ حقیقی اختلاف وہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھنے کی بات ہے ہمارے اور مخالفوں کے درمیان میں اصل اختلاف یعنی بنیادی اختلاف تعظیم نبی اور توہین نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہرگز حقیقی اختلاف یا معمولات اہل سنت عروس، میلاد شریف، فاتحہ خوانی وغیرہ نہیں ہے۔ اصل اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے ضروریات دین کا کئی انکار کیا ہے، ضروریات عقائد اہل سنت کا کئی انکار کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، اسی لیے ہمارے اور ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ معمولات اہل سنت جو فروعیات ہے، مولود شریف، میلاد شریف، عروس اور فاتحہ، نذر و نیاز وغیرہ، اس میں بھی اختلافات۔ یہاں تک اصلی اختلاف یہ نہیں ہے، مگر جیسا کہ انہی کی کتابیں دیوبندی وہابیوں کی کتابیں، جیسا کہ دیوبندی وہابیوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ہی یہ موجود ہے، فیصلہ کن مناظرہ، ارواح ثلاثہ، آزاد کی کہانی وغیرہ سے ظاہر ہے کہ ان حقیقی اختلافات کے ساتھ ہمارے ان کے درمیان میں مولود، فاتحہ وغیرہ اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس سے اہم باتیں جو عقائدی اعتقادی اختلافات ہیں وہ اختلافات ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقی اختلافات کے ساتھ یعنی جو اہم باتیں ہیں اس اختلاف کے ساتھ ہمارے قدیم بزرگان دین قرآن شریف، احادیث کریمہ، اقوال ائمہ کی روشنی میں انبیاء کرام، اولیاء کرام کی تعظیم و محبت کا اظہار کرتے ہوئے کئی مستحسن امور انجام دیتے ہیں۔ اسی میں داخل ہے عرس، میلاد شریف اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں انبیاء کرام، اولیاء کرام کی تعظیم کی اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اور قرآن کے مفسرین اور احادیث کے شارحین اور تمام بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں ہمارے قدیم بزرگان دین کرتے آئے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو بھی یہاں تک کہ جہالت و صفاحت کا فتویٰ دیتے ہوئے شرک و بدعت کہنا، حرام وغیرہ کا فتویٰ دینا، یہ جہالت و صفاحت کا فتویٰ دینا، یہ سب وہابی، دیوبندی وغیرہ کرتے ہیں۔ لہذا یہ تمام آیات میں تحریف کرتے ہوئے، احادیث میں غلط ترجمہ کرتے ہوئے اور سبب النزول بتوں پر اتری ہوئی آیتیں یہاں تک کہ بزرگوں پر چسپاں کرنا، اور مشرکین پر اترے ہوئے آیتیں یہاں تک کہ سنی مسلمانوں پر چسپاں کرنا، اس طرح کرتے ہوئے جہالت و صفات کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمارے اسلاف اہل سنت و جماعت کے ائمہ دین جو طریقہ ہمیں قرآن اور احادیث کی روشنی میں انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین، شہداء، صالحین کا جو عقیدہ ہمیں ظاہر کیے ہیں اسی پر ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ علامہ شالیات رحمۃ اللہ علیہ الموعد فی المولد میں جو میلاد شریف کا اصل مقصد ظاہر کرتے ہوئے شروع میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ابرز فی شہر ربیع الاول ربیع الانبیاء
وألبسه خلع الختام كما اصطفاه رفيع الوجود من الأماء فبه قام وجود الأرض والسماء فلولاه لم يوجد كائن من الأشياء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء اللهم صل وسلم وبارك على صفوة الأصفياء وعلى آله وصحبه كرام الأتقياء أما بعد فلما أراد الله تعالى إظهار الحقيقة المحمدية أمر جبريل عليه السلام بقبض الطينة البحية يطوف بها الجنان ويغمسها في أنهار التصنيم فأقبل بها إلى مولاه الكريم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بات بتاتے وقت ربیع الاول شریف میں جو ظاہر ہوا وہ سب بتانے کے بعد اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانیت کو اللہ عز و جل نور کو پیدا فرمایا. اس نور کو پیدا فرمانے کے بعد ولادت مبارکہ کے اس وقت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاسات مبارکہ جو عجائبات تھے وہ تمام چیزیں علامہ شاریعۃ رحمۃ اللہ علیہ الموعد فی المولد میں اور اسی طرح الدرۃ الیتیمہ یعنی مولد الازہر فی مولد النبی الاطہر میں تفصیل کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہانگل شریف میں جو مدفون ہیں جن کا عروس مبارک یوم المقبولین سفر الخیر 5 تاریخ کو ہوتا ہے. علامہ سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے کتابوں کے ذریعے بالخصوص الرشاد ان کے ماہنامہ ان کے مضامین و تحریرات کا مجموعہ اور اسی طرح ان کے فتاوی مقبولیہ اور ان کے سوانح کے لیے سوانح مقبول اور اسی طرح کرامات و مقالات اعلیٰ حضرت فاضل کشمیری وغیرہ کتابوں کا مطالعہ ہمیں بہت سارے مفید باتیں ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق ملتی ہے ان کتابوں کے ذریعے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ الرشاد ماہنامے میں جو پیغام ہمیں دیے ہیں اس کے چند باتیں آخری میں کہہ کر ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا عقیدہ عقائد. جب کشمیری اعلیٰ حضرت ہمارے کرناٹک کی سرزمین میں آئے تھے تو اس وقت وہابیت کا بہت جراثیم بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. جب یہاں پر خدمات انجام دینے آئے ان کا نعرہ مبارکہ جو ہے سنیوں کا منہ بھالا وہابیوں کا منہ کالا، سنیوں کا منہ بھالا وہابیوں کا منہ کالا، یہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے. اسی لیے اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ونفعنا بھی اعلیٰ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا الرشاد کے ذریعے جو پیغامات دیے اس میں پہلی چیز عقائد. سب اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے، خصوصاً نماز روزہ وغیرہ کا. اگر ایمان نہیں تو نماز روزہ بیکار ہے. ایمان اسے کہتے ہیں کہ سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں اور کسی ایک ضروریات دین کو انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں. اگرچہ باقی تمام ضروریات دین کی تصدیق کرتا ہو. ضروریات دین وہ مسائل ہیں جن کو ہر خاص و عام جانتا ہو، جیسے کہ اللہ عز و جل کی وحدانیت، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی نبوت، جنت و نار، حشر و نشر وغیرہ. مثلا یہ اعتقاد کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. اس طرح کے باتیں علامہ شمس العلماء و سادات مقبول شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ الرشاد وغیرہ ان کے رسائل و مضامین کا مجموعہ اس میں عقائد کے طور پر بیان فرماتے ہیں. تو سمجھنے کی بات ہے سب سے اہم چیز ایمان ہے. سب اعمال کا دار و مدار ایمان. اسی لیے اگر ایمان صحیح نہیں، ایمان درست نہیں ہے تو کسی طرح کی عبادت قبول نہیں ہوتی. علامہ شمس العلماء کشمیری رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے کئی آیتیں اور احادیث کریمہ کے کئی حدیثوں کا اور ائمہ دین کے کئی عبارات کا اس مجموعے کو ایک یہاں تک کہ مختصر انداز میں خیر الکلام ما قل و دعا کے طور پر خواجہ غریب نواز اجمیر رحمۃ اللہ علیہ انا ساگر کے پانی کو یہاں تک کہ چھوٹے سے برتن میں جیسے لے لیا، اسی طرح مقبول شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ قرآنی پیغامات کو، احادیث کے پیغامات کو، اسلاف کے پیغامات کو مختصر انداز میں سمجھا رہے ہیں. سب اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے. اسی لیے نماز روزہ وغیرہ کا اگر ایمان نہیں تو نماز روزہ بیکار ہے. ابن ماجہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اللہ یقبل عمل صاحب بدعۃ حتی یدع بدعتہ. جب تک بدعقیدہ لوگ اپنے بدعقیدوں کو ترک نہیں کریں گے نہ ان کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ فرض قبول، نہ سنت قبول. ابن ماجہ رضی اللہ عنہ کے کئی روایتوں سے علامہ شمس العلماء کشمیری اعلیٰ حضرت پیغام دیتے ہیں. اسی طرح ایمان کسے کہتے ہیں؟ شرح العقائد النصفیہ میں علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کے
عقائد کا تفصیل کرتے ہوئے جو فرمائیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تصدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما جاء به من عند اللہ تعالی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو کچھ لائے ہیں ان تمام چیزوں پر رسول پاک کو سچا جاننا اسے ایمان کہتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، آمنت کما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عند اللہ تعالی۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروریات دین ہمیں سکھائے ہیں، جو باتیں ہمیں سکھائیں، وہ تمام چیزوں پر ایمان لانا، سچا رسول پاک کو سچا جاننا، یعنی سچے دل سے ان باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں سے ہیں۔ ضروریات دین جو چیزیں ان تمام باتوں کو سچے دل سے یہاں تک کہ تصدیق کرنا چاہیے۔ ضروریات دین اس میں سے ایک اگر کوئی بھی انکار کیا تو وہ کافر، اسلام سے خارج۔ اسی لیے کسی ایک ضروریات دین کا انکار کرنے کو کفر کہتے ہیں۔ باقی تمام ضروریات دین کا تصدیق کیا مگر ضروریات دین کا ایک کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے ضروریات دین جتنے بھی عقیدے ہیں اس کے ہر عقیدے کو برابر تصدیق کرنا چاہیے، برابر ایمان لانا چاہیے، تبھی ایک مسلمان ہو کے زندگی گزار کر ایک مسلمان ہو کے مرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اسی طرح ضروریات عقائد اہل سنت و جماعت، اس میں ہر عقیدے کو ہم مضبوطی کے ساتھ قائم رہنا، اسے سچا جاننا چاہیے، ماننا چاہیے، تصدیق کرنا چاہیے سچے دل سے۔ اگر ایک بھی ضروریات عقائد اہل سنت کا انکار کیا تو ہرگز سنی ہو کر زندگی گزارنے اور سنی ہو کر مرنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ اسی لیے ضروریات عقائد اہل سنت کے ہر عقیدے کو ہم برابر سمجھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے اور سچے دل سے تصدیق کرنا چاہیے، تو ہی ہم سنی ہو کر زندگی گزاریں گے، سنی ہو کر ہمیں دنیا سے رخصت ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، مسلمان ہو کر، سچا مسلمان ہو کر ہی دنیا سے موت ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ زمانہ جو فتنوں کا زمانہ ہے، کئی طرح کے فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آخری زمانے میں ایسا زمانہ آئے گا کہ جب کسی آدمی کو دفن کیا جائے گا یا کسی کے قبر کے پاس جائے گا تو ایمان والا سوچے گا کہ کاش میں اس جگہ ہوتا۔ فبطن الارض خیر من ظہرها، زمین کے اندر، زمین کے اوپر رہنے سے بہتر، یہ سوچنے کا زمانہ آئے گا۔ کیوں؟ آج فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ ائمہ دین اس کی تشریح کرتے ہیں، موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنی بھی پریشانی آئے، کتنی بھی مصیبتیں آئے، کتنی بھی بیماریاں آئے، مگر موت کی تمنا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دین کا فتنہ ہے تو موت کی تمنا اس طرح کر سکتے ہیں، اللہم ان کان الحیات خیرا لنا فاحینا علی الاسلام وان کان الموت خیرا لنا فامیتنا مع الایمان۔ زندگی بہتر ہے تو یا اللہ تسلب و استقامت کے ساتھ بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، جب موت بہتر ہے تو ایمان کے ساتھ موت عطا فرما۔ اس طرح دعا کرنے کا حکم جیسے کہ امام نبوی رحمۃ اللہ علیہ اذکار میں اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں، یعنی موت کی فضیلت بھی، لمبی عمر کی فضیلت، یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شرح الصدور میں فرماتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے ان اسلاف، خاص کر سیدنا شمس العلماء مقبول شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح علامہ معید الملتی ابو سعادہ شہاب الدین احمد غشالیات رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تمام اسلاف و اخلاف کے تمام درجات کو بلند فرمائیں، ان کے طریق، ان کے پیغام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کے میں توفیق عطا فرمائیں۔ بالخصوص عرس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اور عروس کے تمام تقریبات کے، ان کے تمام تصانیف کے جملہ ثمرات و سعادتوں سے، فوائد سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا کرنے کی وصیت کرتے ہوئے کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی شیخ احمد شالیاتی، مرادی یا مرادی یا مرادی، مرادی سید مقبول شاہ مرادی، یا مددی یا مددی رضی اللہ، یا سندی یا سندی رضی اللہ، یا ملجئی رضی اللہ، یا سیدی احمد رضا رضی اللہ، یا سیدی احمد رضا رضی اللہ عنہ تقبلنی بہ یا اللہ۔ دعا وصیت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔